اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ غفلت میں ہیں۔ یہ 17ویں پارے کی شروع کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ اترائے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ حساب کا دن کتنا سخت ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں، 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت اتنی قریب ہے جتنا 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اور اب کے زمانے میں تو قیامت کے سلسلے میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھی وہ تقریباً پوری ہو گئیں، بڑی نشانیوں کو چھوڑ کر۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اگلا زمانہ اتنی تیز گزرے گا کہ تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ زمانوں پر زمانے آتے چلے جائیں گے۔ یہ جو آخری وقت کی نشانیاں ہیں، میں صرف مختصر سا ایک پیغام دوں گا۔ شعبان کا مہینہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں کسی مہینے میں دیکھا گیا تو شعبان کا مہینہ فرمایا گیا۔ کبھی کبھار پورے شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے، اور یہ ارشاد فرماتے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں سارے لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اس حال میں میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں روزے کے عالم میں ہوں۔ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جو اب رمضان المبارک کے قریب کر رہا ہے، لیکن بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا شعبان میں موتیں بھی کثرت سے ہوتی ہیں۔ لوگوں کا یہاں پر حساب کتاب 15ویں شعبان کو جو اب شب برات آنے والی ہے لکھ دیا جاتا ہے، سال بھر میں کیا کیا ہونے والا ہے، کتنے لوگ جانے والے ہیں۔ کئی لوگوں کی کتابیں بند کر دی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما رہا ہوگا، حالانکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دیا گیا ہے کہ کتنی عمر ہے، لیکن فرشتوں کو جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اگلے سال ان کا کیا کیا ہونا ہے۔ اور حدیث میں ہے کسی کے متعلق فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ فلاں 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے کے بعد اس کی فلاں وجہ سے موت آئے گی، لیکن وہ بندہ شادی کی تیاری کر رہا ہوگا۔ وہ بندہ جس کی موت کا آرڈر جاری ہو چکا ہے، فرشتے لے چکے ہیں، وہ اپنے کاروبار کے اور اپنے گھر بار کے بنانے میں مصروف ہوگا، اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ شعبان کے اس مہینے میں اس کی موت کا پروانہ نکل چکا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس تک نہ ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑھے نظر آنے لگیں گے اور بچے جوان نظر آنے لگیں گے۔ وہ دور آئے آج، بچے تو ہمارے جوان ہو ہی چکے ہیں، جو 6 سال کے بچے ہیں، 5 سال کے بچے ہیں، جن کو حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا، اب کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ 8 سال کے بچے وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ ساری اسکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نئی نئی خبریں آتی ہیں۔ 3ری جماعت کا، 4تھی کلاس کا بچہ
خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے جو بڑے بڑے جوان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بچہ کہاں رہا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے، اور جوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارے مزے اپنے بچپن میں اتنے کر لیے کہ جوانی میں طاقت ہی ختم ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بوڑھاپا آ گیا، کمزوریاں آ گئیں۔ 30 سال پہلے کے دور میں 40 سال کو بھی جوانی کہا جاتا تھا، اب کے دور میں 40 سال تو بڑھاپا ہو گیا۔ 30 سال کی عمر کے بعد آج کے نوجوانوں کے جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اپنے آپ کو برباد کر لیا، بچپن میں اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ تو جو بچپنا تھا اس کو جوانی میں بتا دیا، اور جو جوانی ہے وہ بڑھاپے میں۔ اور جو بوڑھے اصل بوڑھے ہیں جن کو 60-70 سال کی عمر ملی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے۔ باقی قیامت کے قریب جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمانہ ترقی کرتے کرتے تمہیں ایسا سست اور کاہل بنا دے گا کہ تم کوئی کام کے لائق بھی نہیں رہ جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ ابھی کل ہی میں ذکر کر رہا تھا، ابھی 10 سال پہلے 20 سال پہلے جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود تھی وہ اب غائب ہو چکی ہیں۔ خالی وقت اسے ملے تو نشہ بھی یاد آ جائے، خالی وقت اسے ملے تو عورتوں کی طرف میلان بھی بڑھ جاتا ہے، خالی وقت اسے ملے تو اس کو دولت لٹانے اور عیاشی کرنے کی فکر بھی سوار ہونے لگتی ہے۔ اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کر لے، اور سب سے بہترین مصروفیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک ہے۔ یہ سب سے بہترین مصروفیت ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس میں مصروف کر رکھا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام مصروفیتوں سے تمہیں آزاد کر دے گا، برائیوں سے آزاد کر دے گا۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے جس نے یہ کہا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے فوراً بعد آیت آئی ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اللہ ان لوگوں کو اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا، ایسی جگہ جہاں کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گے۔ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آگے بھی ہے دوسری آیت ہے نعم المولا ونعم النصیر، جس نے یہ کہا اللہ فرماتا ہے ان بندوں کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا اور فضل میں لے جائے گا، ایسی جگہ لم یمسسہم سوء، جہاں انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی، کوئی برائی نہ آ سکے گی۔ اسی لیے کثرت سے اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ یہ جو محافل ہماری ہو رہی ہیں اللہ کرے کہ ہمیشہ قائم رہیں۔ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ ذکر کی مجلس میں آتے ہیں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کرنے کے لیے۔ ویسے کھانا تو دن میں 3 مرتبہ اور کوئی تو 5 مرتبہ کھاتے ہیں۔ اپنے جسم کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، ہماری روح کے خیال کے لیے ان مجلسوں میں آنا ضروری ہے۔ یہ مجلسوں کی پابندیاں، اور اگر آپ اس کو ہی یہ سمجھ کر نہ چلیں کہ ہم نے ایک بار ہفتے میں ذکر کر لیا تو اب کافی ہے۔ ہماری گاڑی بھی جو ہے پیٹرول بار بار مانگتی ہے، اس کو جس طرح سے چلاتے ہیں اس طرح سے اس کی خواہش بھی ہے۔ روزانہ گاڑی کو اگر کہیں کھڑی کر رکھیں تو زیادہ پیٹرول نہیں لگے گا، لیکن چلتی رہے تو بار بار پیٹرول کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ابھی کوئی ایسا نہیں ہے جو بستر پر پڑا ہوا ہے، ہر کوئی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دنیا میں مصروف ہے۔ تم اپنے کھانے پانے بھی کر رہے ہو، لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہاری گاڑی چل رہی ہے اور اس کو پیٹرول بار بار چاہیے۔ اور یہی جو ایندھن ہے، یہ پیٹرول ہے، اس کا کام یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تمہارے جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہاری فکروں کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہارے دماغ کو صحیح سلامت ایک نہج پر رکھنے کے لیے یہ ذکر کی محافل قوت دیتی ہیں۔ اگر اس ہفتے میں آپ نے ذکر کیا نہیں ہوا تو آپ اپنے ہی گھر پر
سونے سے قبل بستر پر بیٹھ کر کیوں اللہ کا ذکر نہیں کر لیتے؟ 5 منٹ 10 منٹ اس مولا کو پکار کر کے سونے میں کیا حرج ہے؟ لوگ موبائل دیکھتے، گانے سنتے، فلمیں دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو یاد کر کے سونے والا، میرے عزیزو، قرآن میں مولا فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، اس فرمان کی تفسیر میں بزرگوں نے فرمایا اللہ کیسے یاد کرتا ہے بندے کو؟ اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے؟ جب تم اس کی یاد میں مصروف رہے، اپنے آپ کو بزی کر رکھا، اللہ تمہیں کیسی جگہ یاد کرتا ہے؟ فرماتے ہیں مفسرین کہ بندہ تو لوگوں میں اللہ کو یاد کیا، اور اللہ بندے کو فرشتوں میں یاد کرتا ہے۔ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر ہونے لگتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں آج میرا ذکر کر رہا تھا۔ آج محفل ذکر سے جتنے نکلیں گے اللہ کریم ہمارا ذکر فرشتوں میں ضرور فرمائے گا، فرشتوں میں ضرور ذکر ہوگا کہ فلاں بندہ آج ذکر میں مشغول تھا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا بزرگوں نے، مفسرین نے، کہ اللہ تعالیٰ وہاں یاد کرتا ہے جہاں فرشتے ہوں، فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ تم دنیا میں زندگی میں اسے یاد کرتے تھے، اور وہ تمہیں مرنے کے بعد قبر میں یاد کرے گا۔ جب دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے تب اللہ تعالیٰ تمہیں یاد فرماتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہ ہے وہ تمہیں یاد فرمائے گا، لیکن اس کے لیے کثرت سے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو بہرحال میرے عزیزو، قیامت کی نشانیاں جو ہم نے آج مختصر آپ کے سامنے رکھی، وہ بہت تیزی سے تمہارے سروں پر آ رہی ہیں، اور تمہارے ہاتھوں سے بہت سارے کام اب چھن جائیں گے۔ ابھی آپ ترقیات میں خوشی سے بات کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا، ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ سنا ہے ایسی کار آ رہی ہے کہ وہ اب بغیر ڈرائیور کے چلے گی، روبوٹ سے چلے گی۔ اس کو تو ہم خوشیوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہونے والا ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ موبائل آپ بٹن کے دباتے تھے، کسی نے اگر خبر کر دیا کہ نہیں بعد میں صرف ٹچ کرنے سے آتا ہے تو آپ کہتے اچھا ایسا بھی آنے والا ہے۔ لیکن آپ کوئی کہے تو آپ کو کوئی تعجب نہیں، ٹچ اسکرین، کوئی تعجب کی بات نہیں، بنا ڈرائیور کے گاڑیاں آ جائیں گی۔ اس طرح ہوتے ہوتے نظام زندگی اس قدر بدل جائے گا، اس قدر بدل جائے گا۔ آج میری یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں، زندگی باقی رہی تو 10 سال بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے، اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی، اور اس کے بعد پھر ہماری یہ باتیں میچ کر کے دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا دنیا بدل چکی۔ اسی لیے میں کوئی بھوشمانی نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی کوئی جوتش بابا ہوں طوطا لے کر جو بیٹھتا ہے، یا تمہارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے کوئی فیوچر بولنے والا نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جو قیامت کے قریب ہونے والے، رونما ہونے والے واقعات ہیں، میں ترجمانی کر رہا ہوں حضور کی حدیثوں کی، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے دنیا کے سارے سائنسدان جھوٹ بول سکتے ہیں، مدینے والے کی بات جھوٹ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگلا دور جو آ رہا ہے وہ بڑا سخت ترین ہے۔ اب آپ دیکھیں، محنت سے عاجز، ہر چیز سے محنت سے تمہیں نکال لینا ہے۔ میں نے تو لکھنے پڑھنے کی ایک مثال دی کہ تمہارے ہاتھوں سے قلم چلا جائے گا، تمہارے پاس سے کتابیں جو پرنٹ ہوتی تھی یہ بھی چلی جائیں گی، بس تم موبائل میں آڈیو کتابیں سنتے رہو۔ اور دور تو ایسا ہوگا کہ کچھ لکھنا بھی ہے، وہ بھی ابھی آ ہی چکا ہے، وائس کمانڈ جو ہوتا ہے اس کو بولو وہ لکھ کر کے دے دے گا۔ تم اس میں موبائل میں جو بولو گے وہ ٹائپ بھی ہو جائے گا۔ تو جب آپ کے بولنے سے سب لکھ بھی جاتا ہے تو قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قلم چھوٹ گیا تمہارے ہاتھ سے، یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ آگے اب دور کے متعلق پیشین گوئیاں بعض سائنسدانوں نے یہ بھی کی ہیں
کہ بچے پیدا کرنے کے لیے شادی ہونا بھی ضروری نہیں. یہ دنیا کا پلان ہے. یہ میں فطرت خداوندی کو نہیں بتا رہا, اللہ کے قانون کے خلاف ہے, لیکن دنیا یہ بھی چاہتی ہے کہ شادی کی بھی ضرورت نہیں, بچے ہم لیب میں پیدا کریں گے. لیبارٹری کے اندر ماں کی جیسے رحم دانی ہوتی ہے, بچہ دانی, آرٹیفیشیل اس کو تیار کر کے اس کے اندر کسی مرد کے نطفے کو رکھ کر اس کو وہیں پروان دیا جائے گا. نہ کسی یہ شادی کی ضرورت ہے, نہ کوئی عقد, نہ کوئی ایگریمنٹ, کچھ نہیں. جس کو بچہ چاہیے وہ لیب سے خرید لے. ہر طرح کی چیزوں سے تمہیں آری کر دیا جائے. ابھی تو بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں ہم سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے متعلق. جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں, کیا وہ اس طرح سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے, جو آج ایک طریقہ کار ہے, بچے پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں سائنس میں, کہ اسی مرد کا نطفہ اسی کی عورت میں رکھ کر کے اس کو پروان دیا جائے, اور بعض دوسرے طریقے کہ کسی دوسرے کا لا کر اس کی عورت میں رکھ دیا جائے. یہ تو سراسر حرام ہے, زنا ہے. لیکن ائمہ اکرام, فقہاء اکرام نے حلال رشتے کے اندر ہی مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی اس طریقے سے بچہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ ناجائز ہے, ناجائز ہے. بچے دینا یہ اللہ کی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں عرب والے لوگ عزل کرتے ہیں یا رسول اللہ, یعنی بچے نہ ہونا نہیں چاہیے کسی کو, تو پریکاشن لیتے تھے وہ لوگ. اس کا طریقہ کار ان کا الگ تھا عربوں کا. وہ انزال نہیں کرتے, اس سے پہلے جدا ہوتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ ایسا کیا کرنا کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو بھی بچے عطا کرے گا. کوئی عزل کر لے, الگ ہو جائے, اگر مولا کو دینا ہو تو اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ بچے عطا کرے گا. جو مولا بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا فرماتا ہو. تو بہرحال میں بات الگ نہ چلی جائے, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے دور میں سارے کام کاج تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے, آری کر دیا جائے گا اور تمہیں سست اور کاہل بنا دیا جائے گا. اور جب بندے کے پاس کوئی کام ہی باقی نہ رہے تو اس کا دماغ شیطانی بن جائے گا, اور شیطان اس کو ہانکتا رہے گا صبح سے شام تک, شام سے صبح تک. اور میں آپ کو بتا دوں, دنیا یہ چاہتی ہے کہ رات کو دن بنا دے, یعنی کوئی رات کا تصور ہی نہ رہے, نہ اندھیرا ہے نہ ہی کوئی اس طرح کی تاریکی, بلکہ پورا ٹوٹل 24 آورس ایسا ہی اجالا دکھنا چاہیے. تمہاری نیندیں ختم ہو, کسی کے لیے بھی اندھیرا ہو گیا چلو سوئیں. یہ اللہ کے جتنے نظام ہیں اس سے یہ دنیا چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ جو خفیہ طاقتیں ہیں دنیا کو جو چلا رہی ہیں, وہ فری میسن ہوں اور سیکریٹ تنظیمیں جو آج دنیا میں کام کر رہی ہیں, وہ قانون خداوندی سے چھیڑ چھاڑ کرنا ان کی فطرت عادت ہے. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی, پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا. عرب میں آج پتہ ہے آپ کو, سعودی میں سب سے زیادہ پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں. پہاڑ اتنے کاٹتے ہیں وہ لوگ, پورے کے پورے پہاڑوں کو انہوں نے زمین سے الگ کر دیا, اور وہاں پہاڑ کا وجود ہی نہیں. مکہ میں جا کر آپ دیکھ لیں, مدینے میں جا کر دیکھ لیں, 4 سال 5 سال کنٹینیو کئی مشینیں لگا کر کے پورے پہاڑ کو صاف کر دیا, پتھر کے پہاڑ. اصل میں یہ نظام قدرت ہے, پہاڑ یوں ہی نہیں بنائے اللہ نے زمین پر. والجبال اوتادا, یہ میخ بنا کر کے اس میں گاڑ دیے گئے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے. زمین پانی پر ہے, اور جب پہاڑوں سے چھیڑ چھاڑ کیا جائے گا زمینوں میں زلزلے آئیں گے, ادھر سے ادھر زمین ہل جائے گی. اور تو اور انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھاتے بڑھاتے
قانون خداوندی میں چھیڑ چھاڑ کے لیے کیا نہیں کیا، انہوں نے جعلی اور آرٹیفیشل ارتھ کویک لانے کی کوششیں کی، مصنوعی زلزلے، مصنوعی بارش ہوتی نہیں، لیکن پورے کلاؤڈ کو جمع کر کے، بادلوں کو جمع کر کے ایک جگہ، اور پھر اس کو کیمیکل کے ذریعے سے پانی برسا دیا جائے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ابر چھا گیا اور پانی آنے لگ گیا، یعنی بارش بھی مصنوعی برسائی جائے، ہوائیں بھی مصنوعی چلائی جائیں، پہاڑ بھی کاٹ دیے جائیں، جعلی زلزلے لائے جائیں۔ سونامی کو بھی لانے کی ترکیبیں ان لوگوں نے سوچی کہ زیر زمین جو لاوا ہوتا ہے اس کے اندر دھماکہ کر دیا جائے تاکہ پانی کی موجیں بے قابو ہو کر بہت زیادہ لہریں اٹھ جائیں اور دنیا میں تباہی مچائیں۔ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن بیماریاں یہ لیب میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائرس بنائے جائے اور لوگوں کے درمیان چھوڑ دیے جائیں، جس کو آج دنیا کی بڑی طاقتیں بایو ویپن کا کہتی ہیں، یعنی ہتھیار صرف گولہ بارود بندوق اور میزائل ہی نہیں ہیں، ہتھیار یہ وائرس بھی ہیں، کیمیکل بھی ہے، دوائیوں کی شکل میں۔ یہ برسوں سے یہ تنظیمیں اس بات پر کام کر رہی ہیں، حتیٰ کہ یہ نظام قدرت کو، نظام خداوندی کو پورے اکثر بدلنے کے لیے انہوں نے مردوں کو عورت بنانا، عورتوں کو مرد بنانے کی بھی مہم چھیڑ رکھی ہے۔ ٹرانسجینڈر، ان سب کو خاص قانونی حق دیا جائے گا، اور مرضی سے آدمی اپنے جینڈر کو، اپنی جنس کو چینج کروا لے۔ یہ قانون خداوندی میں چھیڑ چھاڑ ہے نہیں، اور انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کام سے اس کو عاری کر دیا جائے، کاہل بنا دیا جائے۔ اسی لیے دیکھیں، وہ رحمان مولا چاہے تو تمہیں گھر میں بٹھا کر خوب رزق دے، وہ غفار ہے جو چونٹیوں کو اپنے سوراخ میں رزق دیتا ہے، مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق دیتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ لیکن اس کا حکم یہ ہے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق ڈھونڈو۔ یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے تم پکارتے رہو رزق آ جا، رزق آ جا، رزق آ جا، یہ نہیں ہے۔ تمہیں کیوں؟ تم کاہل اور سست نہ بنو، تمہیں فرمائے گا ہاتھ پیر چلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی، محنت سے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے اور خود اپنے ہاتھوں سے لوہے کو تپا کر کے نقش بناتے، اور لوہے کی زرہ جو جنگوں میں پہنی جاتی یہ بنا کر کے بیچتے تھے، اور اس کی آمدنی سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنا گھر چلاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلتے تھے، درزی کا کام کرتے اور اپنا گھر چلاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بنانے کا کام کرتے رہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سارے نبی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے، کوئی گھر بیٹھ کر کے نہیں۔ جو لوگوں کو آج یہ شوق ہے کہ بس کسی کو جائیداد میں کچھ پراپرٹی ملی تو کرائے پر چڑھا دو اور کرایہ کھاتے رہو، کیوں محنت کرنا ہے؟ کوئی کام کیوں کرنا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کرایہ مت کھاؤ، کھاؤ کرایہ، لیکن اپنے جسم کو ایسا کاہل اور سست بناؤ گے تو یہ شیطان کی آماجگاہ بن جائے گا دماغ، اور اتنے گناہ کرنے لگ جاؤ گے کہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ تم اس کو جتنا خالی اور سست چھوڑو گے، یا آلریڈی جو سائنسدانوں نے چوہوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے جو دیکھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چوہوں پر جو تجربہ کیا جاتا ہے انسان کے فطرت سے بہت زیادہ میل کھاتا ہے چوہوں کی طبیعت۔ اسی لیے آپریشن تھیٹر میں بھی سکھانے کے لیے چوہے اور مینڈک کا استعمال ہوتا ہے۔ دوائیاں بھی جو سب سے پہلے بنتی ہیں وہ چوہوں کو کھلا کر دیکھی جاتی ہیں۔ انسان کی طبیعت زیادہ اس سے میل کھاتی ہے، تو جو چوہوں کو ساری سہولیات دے دی گئی تھی تو وہ آپس میں شہوت میں مبتلا ہو گئے اور ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے۔ یہی حال انسانوں کا بھی ہوگا
جب ان کو ساری سہولیات ایک جگہ مل جائیں گی تو یہ ایک دوسرے کا قتل شروع کر دیں گے، یہ کثرت سے گناہ کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کا قتل کریں گے۔ اسی لیے آپ کو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی۔ وہ رب تبارک و تعالی چاہے تو گھر بیٹھا کر تمہیں کھلائے، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو مسجد میں بلاتا ہے تمہیں رب تعالی 5 وقت، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور ہر ایک میں تمہیں اپنی پیشانی زمین پر رکھنی ہے، ہاں ایک مخصوص طریقہ ہے، کیوں؟ اللہ کریم کیا تمہارے ان اعمال کا محتاج ہے؟ محتاج ہے رب تعالی کہ تم جتنے سجدے کرو گے اس کا پاور بڑھے گا، اس کی طاقت بڑھے گی، تمہاری عبادتوں سے اس کے خزانے بڑھیں گے؟ کچھ نہیں ہونا ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن تمہیں یہ جو پریکٹس کرائی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ تم سست اور کاہل نہ بنو۔ کسی گاڑی کو زیادہ دن گیریج میں رکھ دیا جائے، چاہے وہ نئی کیوں نہ ہو، زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اسی طرح کاہل رکھ دے، سست رکھ دے، تو پھر اس کے اندر بھی عجب عجب قسم کی بیماریاں، وہ گناہوں کی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں۔ اسی لیے تمہیں 5 وقت یہ پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو، اپنے آپ کو بزی رکھو، تم بار بار پیشانی زمین پر جھکاؤ اور اٹھاؤ، جھکاؤ اٹھاؤ۔ یہ پریکٹس اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ تمہارا جسم سست اور کاہل نہ رہے۔ اللہ کریم بندوں کے تمام مصالح اور ان تمام حاجتوں کو بہتر جانتا ہے کہ بندہ کس میں بہتر ترقی کر سکتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو، اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو۔ اور وقت ہمارے پاس اتنا کم ہے کہ حساب دینے کے وقت ہمیں سب کو پتہ چل جائے گا قیامت کے دن۔ یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ بندہ یہ یاد کرے گا کہ میرے پاس اتنا وقت تھا، کاش میں کچھ نہ کرتا، تسبیح لے کر بیٹھا ہوتا، کاش میں کچھ نہ کرتا، دعائیں ہی کر رہا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے قیامت میں عطا کرتا۔ لیکن جنہوں نے اپنے اوقات کو یہاں پر خالی گنوا دیے، فضول میں برباد کیے، وہ بہت پچھتاوے میں ہوں گے، بہت پچھتاوے میں ہوں گے۔ جتنا وقت اپنے پاس باقی ہے اس کو مصروف کر دو، اس کو مصروف کر دو۔ اللہ کریم ہم سب کو گزرے ہوئے تمام برائیوں کے کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائے۔ میں آپ کو اس لیے بھی ایکٹیو کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا پابند کر لو کہ رمضان آنے والا ہے اور اس میں عبادتیں زیادہ ہوں گی۔ کیوں؟ 20 رکعت کھڑے ہونے میں تمہارے جسم میں سستی اور کاہلی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں ایک دن تراویح میں جوش میں آیا اور دوسرے دن افطاری کر کے خراٹے لینے لگ گیا، کھا کر کے پورا سو گیا، اور اس کے بعد پھر پتہ چلا سیدھے شب قدر میں آیا ہے۔ تو رمضان المبارک کو بھی جن لوگوں نے ایسا برباد کیا وہ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ اور کچھ نہیں، رمضان ہر دن نہیں آنے والا ہے اور ہر مہینے نہیں آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ رمضان اللہ کا مہمان ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اس کی آنے کی تیاریاں بھی کر لو، اپنے جسم کو ابھی سے اتنی عادت ڈالو، بلکہ جسم کو نہ صحیح لیکن دماغ کو اتنا بنا لو کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے۔ یہ رمضان